میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. شفقت محمود صاحب نے جو ڈیسیژن دیا کہ جسٹ الیکٹیو سبجیکٹس ایگزامز ہونے جا رہے ہیں اور 10th کلاس 9th اینڈ 10th کے 4 اور ایف ایس سی کے یا ایف اے کے 3 ایگزامز ہوں گے, مطلب 3 پیپرز ہوں گے ان کے. تو اسی سلسلے میں بات کریں گے. میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ یہ اس ڈیسیژن سے ہیپی ہیں, ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, تو کیا رائے ہے. جی اسٹوڈنٹس, شفقت محمود صاحب نے جو ڈیسیژن لیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خوش ہے بہت زیادہ, بس فزکس کا پیپر نہ ہوتا. خوش ہے بہت زیادہ, بس فزکس کا پیپر نہ ہوتا. کیوں, فزکس اچھی نہیں لگتی؟ بالکل سمجھ ہی نہیں آتی, کچھ بھی نہیں آتا, اوپر سے گزر جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ یہ مطلب اسکول بھی اوپن نہیں تھے, پریپریشن ہو چکی ہے آپ لوگوں کی؟ تھوڑی بہت پریپریشن ہے, ہم کر لیں گے, سیلف اسٹڈی کریں گے. اب اسکول بھی اوپن ہو گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور. ہاں, فزکس کا پیپر نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں, جو اپنا یہ ہمارے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں, ان کو نکال دیا گیا ہے. ایسا ہونا چاہیے تھا. نہیں, انگلش کیا ہو جاتا. انگلش کا ہو جاتا, انگلش اچھی لگتی ہے بہت زیادہ. اچھا, انگلش کا پیپر, جی انگلش کا پیپر ہو جانا چاہیے تھا, باقی پیپر چاہے نہ ہوتے. ٹھیک ہے جی, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ کیا میں بھی بہت خوش ہوں, بس میتھ کا پیپر نہ ہوتا, وہ مجھے بہت گندا لگتا ہے میتھ, اور انگلش ہو جاتا, میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے انگلش. جی ناظرین, انگلش ہو جاتی تو بہتر تھا, میتھ کا پیپر نہ ہوتا, ادھر فزکس کا نہ ہوتا, ادھر میتھ نہ ہوتی, 2 تو نکال دیے نا ہم نے بیچ میں سے. ٹھیک ہے, آپ کی کلاس کون سی ہے؟ 9th. آپ کون سی کلاس سے ہیں؟ 9th. 9th کلاس ہے. آپ کے 4 پیپرز ہیں, فزکس, مسٹری, میتھ اینڈ بایو. ٹھیک ہے, بایو ہے کمپیوٹر؟ بایو. ٹھیک ہے جی, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ شفقت محمود صاحب کے اس ڈیسیژن سے آپ ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری؟ جی میں ایگری کرتی ہوں, اور میتھ اچھا نہیں لگتا, میتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اسلامیات کا ٹیسٹ چھوٹ رہا ہے, وہ زیادہ مجھے ہو رہا ہے, کیونکہ اسلامیات میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, اور اس پہ میرے فل مارکس آ جاتے اگر ہوتا تو. جی, اسلامیات فیوریٹ سبجیکٹ ہے, اگر ہوتا تو فل مارکس آتے. تو یہ بالکل یہ جو مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ سبجیکٹس جو کمپلسری ہیں ان کو کک آؤٹ کر دیا گیا, اور جو کمپلسری سبجیکٹس نہیں ہیں ان کو ان کر دیا گیا. اسکولز بند رہے, اور اسکول بند ہونے کی وجہ سے یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو ریگولر اسٹڈی مانگتے ہیں, ریگولر کوچنگ مانگتے ہیں, ان کو ایڈ کر دیا گیا. بار کیا چلیں اسٹوڈنٹ سے جانتے ہیں. جی, آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ ڈیسیژن کیسا ہے شفقت محمود صاحب؟ میں خوش نہیں ہوں. آپ خوش نہیں ہیں؟ کیوں؟ تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ سارے پیپر ہونے چاہیے تھے؟ جی. آپ کی پریپریشن ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. جی, ایک اسٹوڈنٹ یہ بھی ہیں جو اس ڈیسیژن سے ڈس ایگری کرتی ہیں کہ پیپرز کمپلیٹ ہونے چاہیے تھے. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان ہے, یہاں پہ نیوز بدلتی رہتی ہیں. آنے والے ٹائم میں کیا نیوز ملے گی ہمیں, آپ کے ایگزامز تک کیا نیوز ملتی ہے, کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. بارکیف ڈونٹ بی وری. آپ کہتی ہیں فزکس نہیں ہونا چاہیے, میتھ نہیں ہونا چاہیے. چلیں اب جو ہو گیا ہمیں ایگری کرنا پڑے گا, اس کو اڈاپٹ تو کرنا ہی ہے. تو ایڈوائس یہی کروں گا کہ اب آپ نے پڑھنا ہے, محنت کرنی ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں, مطلب ایگزام سے پہلے سپٹمبر میں آپ کی ڈیٹ کا بتایا گیا ہے, تو کیا گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ کچھ بوائز موجود ہیں, ہم ان سے بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. تو جی بوائز, السلام علیکم. جی, شفقت محمود صاحب کے ڈیسیژن سے آپ ایگری کرتے ہیں اور ڈس ایگری؟ جی, شفقت محمود صاحب کے تو ڈیسیژن سے میں بہت خوش ہوں. انہوں نے اچھا کیا ہے کہ ہمارے 4 پیپر کر دیا, کیونکہ ہماری تیاری بھی نہیں ہوئی تھی. اسکول پورے سال میں تو 1 ماہ اسکول کھلا ہے, تو کوئی پریپریشن وغیرہ نہیں ہوئی. 4 پیپر انہوں نے کر دیے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ بھی نہ کرتے, پروموٹ کر دیتے, مطلب دعائیں دیتے ہم ان کو پروموٹ کر دیتے. جی شفقت محمود صاحب, اگر آپ نے دعائیں چاہیے آپ کو اسٹوڈنٹس کی تو پروموٹ کر دیں اسٹوڈنٹس, کیونکہ بات ان کی میں ایگری کرتا ہوں کچھ حد تک بہتر ہے کہ پیپرز کیسے لے رہے ہیں جبکہ کلاسز تو ہوئی نہیں ہے, ریگولر کلاسز نہیں ہوئی ہیں, اسٹوڈنٹس ڈسٹرب رہے ہیں. تو ایسی سچویشن میں پیپرز کا لینا مطلب سمجھ سے باہر ہے. یا تو ٹائم دیا جائے پراپر, اور پھر تو آن لائن کلاسز لی ہیں, لیکن آن لائن کلاسز میں تو وہ سمجھ نہیں آیا جو ٹیچر سامنے ہو تو پھر الگ. اصل میں یہاں پہ نا میجر ایشو یہ ہے ہمارے آن لائن کلاسز کا, ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری نیچر نہیں ہے آن لائن اسٹڈی کی. پھر انٹرنیٹ فیسیلٹی وہ پراپر پرووائڈ نہیں ہوتی ہمیں. تو
یہ دوسرے ابراڈ کنٹریز میں ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پہ نیٹ فیسلٹی اچھی ہوتی ہے, ڈیوائسز سارے ایک کے پاس موجود ہوتی ہیں, ان کی نیچر باقاعدہ مطلب بچپن سے ہی ان کے اندر یہ بات ڈال دی جاتی ہے, آن لائن اسیسمنٹس ان کی ہوتی ہیں, آن لائن پیپرز ہوتے ہیں. موبائل نہیں ہوتا ہے نا ہر گھر میں, وہ نیٹ وغیرہ ہو سکتا ہے, تو آن لائن لیکچر ہر کوئی اٹینڈ بھی نہیں کر سکتا. آپ کیا کہیں گے جی اس بارے میں؟ 4 سبجیکٹس ایگزامس دینے ہیں, آپ ہیپی ہیں, خوش ہیں؟ آئی ول ایگری. اچھا ایگری کریں گے جی اس ڈیسیجن سے, جو بھی ہو گیا ڈیسیجن کرنا تو پڑے گا ڈیفینیٹلی. ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہماری انگلش کی تیاری بہت اچھی نہیں تھی. وہ انگلش کی تیاری بہت اچھی نہیں تھی, یہ بچے بہت خوش ہیں کہ تیاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہیپی ہیں. اچھا انگلش کی تیاری اچھی نہیں تھی تو پاک اسٹڈی بھی تھی اس میں, اردو بھی ہے اس میں. 15 مہینے انہوں نے بس چھٹیاں ہی دی ہیں, پڑھا ہم نے کب ہے. اچھا اب 6 مہینے پڑھا ہے اور ٹیسٹ لینا شروع کر دیے. تو یہ مطلب یہ زیادتی کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ. اچھا نہیں جاتی ہے, پیپرس نہیں ہونے چاہیے, فل پروموٹ کر دینا چاہیے ان کو, ہمارے پروموٹ کر دینا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, ابھی آپ کی بات پہنچ گئی ہے ان تک, دیکھتے ہیں ابھی کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. اللہ نے جنت میں کوئی اعلیٰ مقام عطا فرمائے, بچوں کی دعائیں لیں, پروموٹ کریں 9th کلاس کو اور فرسٹ ایئر کو بھی پروموٹ کر دیں. باقی 9th اور 12th کے پیپر لے لیں, ان کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے. اچھا آپ کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹ؟ 10th کلاس کے؟ نہیں میں 9th کلاس. 9th کے پیپرس لے لینے چاہیے. نہیں 9th کے نہیں لینے چاہیے. 9th کے پیپرس بھی نہیں لینے چاہیے بھائی. سر آپ ہمیں پیپرس کے بغیر پروموٹ کر دیں اسٹوڈنٹس کی, پھر دعائیں بھی لیں گے آپ. تو جو سچویشن چل رہی ہے ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں جی کیا ڈیسیجن آتا ہے, اور جو بھی ڈیسیجن ہوگا ہمیں فالو تو کرنا ہی ہے اس کو. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہمیں جو بھی کہے گی ہم اس کو مانیں گے. باہر کیا میری اپنی پرسنل ویوز میرے یہی ہیں. یہ وہ سبجیکٹس جو ہم کک آؤٹ کیے گئے ہیں وہ ہے, ان میں انگلش ہے, ان میں پاک اسٹڈی ہے, اردو ہے, اسلامیات ہے, اور بیسیکلی یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس گھر بیٹھ کے خود بھی پریپیئر کر سکتے تھے. اور جن کا آپ نے ایگزام دینا ہے یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس گھر میں خود پریپیریشن نہیں کر سکتے تھے, اس کے لیے باقاعدہ کوچنگ کی ضرورت تھی. تو ان کا ایگزام لینا میری نظر میں بھی انفیئر ہے. میں کسی کے حق میں نہیں بول رہا, لیکن ایک جسٹیفیکیشن جو لیگل نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایگزامز ان سبجیکٹ سے لینا ابھی, کیونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے 10th کلاس میں, تو ویسے ہی 10 جولائی کے بعد ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے, تو اتنے شارٹ ٹائم میں کیسے پریپریشن ہوگی. تو ورک ایف چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کے ویوز آپ نے جاننے, کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.